السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نور من نور اللہ، ولک الشکر یا اللہ۔ اے اللہ، ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ذوالقعدہ کا یہ حرمت والا مہینہ ہمارے نصیب میں لکھا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے کے لیے، حج کی عظیم الشان عبادت کے لیے حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینے قرار دیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں 3 پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور تیسرا مہینہ جو چوتھا مہینہ رجب ہے وہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہ ترتیب اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہوگی رہے گی، جیسے یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابتدائے کائنات سے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس مہینے کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جن مہینے کو اللہ تعالیٰ مقدس قرار دیتا ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ ان مہینوں میں ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں میں جنگ و قتال سے باز رہتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کے دشمن کو بھی پیار کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال کر کے اس کی حرمت پامال نہ کرو، یا وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرو ان مہینوں میں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائی جو تھی وہ منع تھی۔ تو حاجی جو تھے وہ ذوالحج کے مہینے میں سفر کے لیے نکلتے بغیر کسی خوف و خطر کے، اور محرم کے مہینے میں واپس جو تھے وہ آ جاتے۔ اسی حرمت والے مہینے میں چند تاریخی واقعات پیش آئے۔ اسی مہینے کی ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، آپ کو کوہ طور پر کتاب اور شریعت دینے کے لیے 30 دن اعتکاف کا حکم دیا۔ اس کے بعد مزید 10 دن جو تھے وہ بڑھا دیے گئے، اور 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب، شریعت اور تورات جو تھی عطا فرمائی۔ مفسرین علماء دین ان 40 راتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ذی قعدہ کے پورے 30 دن اور 10 دن ذی الحج کے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی جو میعاد تھی وہ عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی، اور عید الاضحیٰ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات جو تھی وہ عطا کی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی سے کا جو شرف تھا وہ آپ کو حاصل ہوا۔ اور اسی مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کا خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی واپسی پر سورۃ فتح کا جو تھا وہ نزول کیا، اور اس کو فتح مبین کا، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا نام دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس سورت کے نزول پر بہت خوش ہوئے، اور صحابہ اکرام نے آپ کو مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا ماویہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ بخش، اگلے پچھلے تمام گناہ نہ بخش دے گا، تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر سکینت نازل کی، یعنی صلح حدیبیہ کی شرائط سے جو مسلمانوں میں اضطراب اور کیفیت تھا، تاکہ ان کا ایمان اللہ پر مزید بڑھے، کہ جس کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری ناکامی ہے، وہ آپ کے لیے فتح مبین ہوتے ہیں۔ عالم الغیب، کہ اللہ عالم غیب ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، کہ زمین اور آسمان کے تمام لشکر اللہ ہی رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو 1 منٹ میں اپنے لشکروں سے کفار کو تہس نہس کر دے، اور وہ اتنا حکمت والا ہے کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو دوسرے کافروں کے گروہ سے پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اپنے مسلمانوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس حرمت والے مہینے کو کی چند خصوصیات خاص ہیں کہ اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے، یعنی علماء مفسرین نے، اس مقدس مہینے میں کس طرح اعمال صالحہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اس ماہ میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہ وہ ایک مقدس مہینہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہر مسلمان کو سلام کرنا، صلہ رحمی کرنا، آپس میں روٹھے ہوئے بہن بھائیوں کو ملا دینا، ان کی صلح کرا دینا، پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی اس ماہ مبارک میں اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ذاتوں کو، اپنی ذات کو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آپ کا جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس لیے اس کو بہتر بنانا آپ کا فرض ہے۔ باقاعدگی سے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی نماز پڑھیں، کیونکہ اچھی صحت کے ساتھ ہی اچھی عبادت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا تھی، اے اللہ تندرستی عطا فرما ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع، قرآن کو پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی صحت کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اور اپنے گھر والوں کی۔ پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پھر سورج کے نکلنے تک، اور سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو گویا اس نے حج اور عمرے کا ثواب پایا، کیونکہ اس سال آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکے تو گھر بیٹھے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، تو فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے، مبارک وہ ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں، جو اپنے نامہ اعمال میں بے شمار استغفار کی دعائیں پائے۔ استغفار سے پہلے آسان تسبیحات کیجیے، آپ 10 بار اللہ اکبر کہیں، اللہ کہے گا کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر آپ 10 بار سبحان اللہ کہیں، اللہ میاں کہے گا میرے لیے ہے۔ پھر کہیں اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، اگر تو نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا تو یا میرے پروردگار، یا بدیع السماوات والارض، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، کہ اللہ قرآن پاک کے ذریعے
ہم پر رحم فرما، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں اور اس میں چند آیات پڑھیں چاہے، لیکن تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہلے سمجھ آئے نہ سمجھ آئے لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہم نہیں کوئی عبادت کر سکتے، نہ کوئی علم حاصل کر سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ من نصر الا من عند اللہ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، اللہ ہی غالب ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔